ایک شرابی نوجوان تھا، گناہ گار تھا، بد کردار تھا۔ اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے رب کریم کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا اور کہنے لگا، ماں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے۔ نادانی کی وجہ سے ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، سفارش کرانا کہ میرا جنازہ آگے خود ہی پڑھائے گا۔ صاف ظاہر ایک مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، بد کردار ہوں، سیاہ کار ہوں، ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس، جا کر کہنے لگی، میرے مرشد، میرا بیٹا موت کے قریب ہے، وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا آگے میرا جنازہ خود ہی پڑھائے۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، مائی، وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے رب کریم کی ذات کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ماں روتے ہوئے واپس آئیں، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا، کاش کہ تو نے زندگی میں میری ایک بات بھی مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے کو انکار نہ کرتا، زندگی میں ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا، آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہیں، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا، نوجوان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے، ماں تڑپنے لگی۔ نوجوان نے کہا، اماں جی ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی، جی بیٹا بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا اللہ مہلت دے بھی دے، ایک گناہ گار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گناہ گار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ تجھے مہلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، بیٹا اگر مجھے ایک لمحے کے لیے میرا اللہ مہلت دے بھی دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جنت میں ہی بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز ہو گئی۔ ادھر ماں بیٹے کے لیے رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ادھر کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی، مرشد کریم، آپ نے تو مجھے جواب دیا، آپ کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتا چلا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے، محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی اس وقت میں سونے لگا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میاں تو سویا ہوا ہے، ادھر میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حسن بصری تو یہاں سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، جب میرے دوست کا جنازہ پڑھا کیا، ادھر ندامت کے 2 آنسو بہے، ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا، ایک آنسو کی مار سے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نوجوانوں، کریم رب کی چوکھٹ پر آیا کرو، اپنا سر جھکا دیا کرو، خشیت الہی میں آ کر آنسو بھی بہا دیا کرو، معاف کرنے والی ذات صرف رب کریم کی ہے۔